اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1980 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 14 سے ہو رہا ہے. 34/14. سابقہ درس میں شوکت داؤدی کے بعد سطوت سلیمانی کا ذکر آ رہا تھا کہ بڑی عظیم مملکت انہیں عطا ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں یہ کچھ قرآن نے کہا تھا کہ ان کی کشتیاں، عام کشتیاں جو سفر مہینہ بھر میں طے کرتی تھیں، وہ ایک دن رات میں سفر طے کر لیا کرتی تھی. باد بانی کشتیوں کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جاری کیا تھا اپنے ہاں. اور پھر یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرائے. ہیکل سلیمانی، یہی یہودیوں کا ہیکل جسے کہتے ہیں، ان کا معبد، وہ انہوں نے تعمیر کرایا. بہت عظیم عمارت تھی. یہ لکھا ہے کہ وہ اس میں یہ ایک لفظ جو جن آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان کی روح سے بھی، قرآن کریم میں استعمال کی روح سے بھی، یہ اس قسم کے پہاڑی، ریگستانی، صحرائی لوگ جو عام شہروں اور بستیوں سے دور رہتے ہیں، نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں، انہیں عربی زبان میں عرب آج بھی ان کو جن بولتے ہیں. تو وہ تاریخ اب بتا رہی ہے کہ پہاڑی علاقوں کے قبیلے، بڑے بڑے دیو ہیکل جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، انہوں نے ان کاموں کے اوپر انہیں لگا رکھا تھا. پھر وہاں ان کا وہ فوجیں جو ان کی تھیں، گھوڑوں کا رسالہ تھا. وہاں ایک خاص قبیلہ تھا جو گھوڑوں کو پالتا تھا. بہت تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے. اس جہت سے قبیلے نے اپنا نام ہی قبیلہ طیر رکھا ہوا تھا، تیزی سے اڑنے والے. تو یہ سارے الفاظ آتے تھے. تو قرآن کریم میں تو یہ بات واضح تھی، اور میں نے جیسا عرض کیا ہے، اب تو اس دور کی تاریخ بھی مرتب ہونی شروع ہو گئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو جب تک مذہب میں عجوبہ پرستی نہ ہو، اس وقت تک کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہو گئی، کوئی خصوصیت تو اس میں نہ ہوئی. تو کچھ کرشماتی انداز، کچھ کراماتی انداز، کچھ معجزاتی انداز، کچھ عجوبات، کچھ چیزتانے یہ ہونی چاہیے. اور پھر واز کے لیے تو دلکشی پیدا ہی ان چیزوں سے ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کسی مقصد کے لیے بھی ہو. ہمارے ہاں کی جو تفاسیر ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم تفسیروں کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، تو ہمارے ہاں کی جو تفاسیر ہیں ان میں وہ سارے افسانے آ چکے ہوئے ہیں جو یہودیوں کے ہاں ان کی تورات یا ان کی تفسیروں کے اندر تھی. تالمود ان کے ہاں کی بڑی کتاب ہے، اس میں جو افسانے تھے وہی افسانے ہمارے ہاں نقل ہو چکے ہوئے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، مشکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہی چیز تورات کی یا تالمود کی یا اسرائیلیات کی جسے کہتے ہیں، یہ کہا جائے تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ ان کے افسانے ہیں، محرف کتابیں ہیں، ہم انہیں کیوں مانیں. لیکن بیان ہی وہی چیزیں جب آپ کے ہاں تفسیر کی کتاب میں آتی ہیں، اس میں بھی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ہم سمجھتے کہ صاحب فلاں مفسر نے ایسا لکھا ہے، کیا ضرور ہے کہ ہم بھی اسے صحیح تسلیم کریں. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز بنیادی ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس قسم کی آئی ہیں وہ کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں، اور کہا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا. اور جب یہ بات حضور کی طرف منسوب ہو جائے
تو پھر بڑی دقت پیش آ جاتی ہے۔ وہی تورات یا تالمود کے افسانے کتب روایات کے اندر داخل ہوئے، وہاں سے تفاسیر میں آئے، ان کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ اب ان کی مخالفت کرنا، تردید کرنا، تکذیب کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، مخالفت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہی کسی چیز کی آپ مخالفت کیجئے فوراً یہ آ جائے گا کہ یہ دیکھیے صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر کے خلاف جا رہا ہے، یہ حدیث کے خلاف جا رہا ہے، یہ بخاری کے خلاف جا رہا ہے، حالانکہ نہ وہ حضور کی تفسیر کے خلاف ہوتا ہے، نہ کسی حدیث کے خلاف ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے تورات و تالمود کے خلاف۔ لیکن سازش کرنے والوں نے یہ کچھ کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی یہودی، کسی عیسائی وغیرہ سے کوئی مناظرہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی کسی کتاب کی کسی ان قسم کی خرافات کی تردید ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اس ایک کی تردید کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاں کی کتابوں میں اس پہ اور اضافے کیے ہوئے بتاتے ہیں۔ یہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، بات تورات میں تھی، بات تالمود میں تھی، لیکن آ گئی آپ کے ہاں کی کتب روایات میں اور وہاں سے تفسیر میں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے، اور خاص طور پہ اسم اعظم تو آپ نے سن رکھا ہوگا، انہیں اسم اعظم یاد تھا، اور یہ سارے یہ جن اور طیر اور پرندے اور چرند جتنے تھے وہ ان کے قبضے میں تھے، ان کے قابو میں تھے اس اسم اعظم کی وجہ سے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ ان کی وہ ساری سطوت و شوکت و حشمت اور ان کے اتنی بڑی مملکت کے انتظامات جو انہوں نے کر رکھے تھے، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اس بات کے اندر کہ انہیں جادو آتا تھا، اسم اعظم تھا ان کے پاس، اسم اعظم کے زور پہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب کہیے کہ یہ جو پیغمبر، یہ انبیاء کرام ہیں، ان کی زندگی، ان کے قوائف حیات قرآن کریم نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے کسی قسم کا سبق ہے نا، ہمیں کوئی ہدایت دیتے ہیں نا، وہ اسی لیے قرآن نے رکھا ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اور وہ تاریخ کی کتاب بھی کی طرف اگر ان کی باتیں مانیں تو پھر تو معاذ اللہ وہ الف لیلہ کی یا طلسم ہوشروا کی کتاب بن جاتی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کی وساطت سے اپنی آخری کتاب ایک بھیجی؟ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجیے۔ آخری کتاب، جو میں کہتا ہوں وہ بڑا حسین مصرع ہے کہ ترا کشید و دست از قلم کشید خدا، تیری تصویر کھینچی تو اس مصور نے قلم رکھ دیا کہ اس کے بعد میں نہیں کوئی اور تصویر کھینچوں گا۔ یہ ہے قرآن کا مرتبہ، قیامت تک کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ان تفاسیر کی روح سے 90 نہیں تو 75% تو اسی قسم کی ساری خرافات بھری پڑی۔ تو معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب نو انسانی کی ہدایت کے لیے، قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہنے کے لیے، جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لے رکھا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ قصے ہوں گے کہ وہ ذکر کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم مملکت کا، اس کے انتظامات کا، اس کے سپاہیوں کا، اس کے رسالے کا، اس کے قلعوں کا، اور وہ بات اتنی سی ہوئی کہ یہ سارا قصہ اسم اعظم کی وجہ سے تھا۔ ہمارے آپ کے لیے اس کے اندر کیا ہدایت ہوئی؟ ہمارے پاس تو اسم اعظم ہے نہیں۔ یہ تو غنیمت ہے کہ یہاں کچھ یہ تصورات ماند پڑ گئے ہیں، ورنہ اسم اعظم کی تلاش میں مارے پھرتے تھے۔ فلاں ہے جی اس کے پاس اسم اعظم ہے، ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ورد، یہ وظیفے، یہ چلے، یہ ساری چیزیں تمام کی تمام انہی وجوہات کے اوپر آپ کے یہاں آئی ہوئی۔ میں کبھی کبھی جو درمیان میں ان چیزوں کو پیش کر دیتا ہوں تو میں اس لیے کہ آپ کو تو اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی، آپ کا میدان بھی نہیں ہے کہ خود ان تفاسیر کو پڑھیں۔
تو میں پیش کر دیتا ہوں کہ کچھ معلوم ہو آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم ان تفاسیر کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، آ سکتا ہے۔ جب بھی کوئی بات کہی جائے قرآن کے متعلق تو پہلا سوال یہ، پہلا اعتراض یہ آتا ہے کہ صاحب کسی نے پہلے بھی ایسا کہا ہے؟ اب بتائیے کہ اگر انہوں نے نہیں کہا تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ زندہ ہوتے تو ہم ان سے کہتے کہ صاحب جو جی میں آئے کچھ لے لیجیے، تو آپ بھی کہہ دیجیے ایسا، لیکن وہ تو آپ وہ گزر گئے۔ سند یہ مانگی جاتی ہے کہ پہلے بھی کسی نے ایسا کہا ہے، اور اگر یہ نہیں کہا تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں اس لیے یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم سمجھ میں ان چیزوں سے آتا ہے، ان میں کس قسم کی چیزیں ہیں۔ بات تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، کہا یہ گیا ہے ہمارے ہاں کہ ان کے پاس ایک انگشتری تھی، اس پہ اس میں آدم کندہ تھا، بس اس کے زور پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لکھا یہ ہے ان کے متعلق، بات تالمود سے آئی ہے، یہودیوں کے لٹریچر سے، آپ کے ہاں کی کتب تفاسیر میں موجود ہیں، سند روایات کی روح سے لائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر سے انسان، حیوان، چرند پرند، جنات، بھوت سب آپ کے مسخر تھے۔ جب آپ کی سلطنت مستحکم ہو گئی تو آپ کو اپنی قوت پر بڑا ناز ہو گیا، تو خدا کو یہ بات ناگوار گزری، خدا کو ناگوار گزری تو پھر کیا کیا گیا اس کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیووں کے بادشاہ احمودیس چالاکی سے آپ کی انگشتری چرا کر لے گیا۔ تفسیروں میں اور تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ بیت الخلاء جایا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی اپنی ایک چہیتی بیوی کو دے جایا کرتے تھے، تو وہ گئے ایک دن اس طرح سے انگوٹھی دے گئے تو یہ شخص حضرت سلیمان کا ہم شکل بن کے اس بیوی کے پاس آ گئے اور اس سے کہا کہ وہ انگوٹھی دے دیجئے، اس نے انگوٹھی دے دی۔ اب جب انگوٹھی دے دی تو سارا قوت کا راز تو اس کے پاس آ گیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، اصلی سلیمان، تو انہوں نے آن کے وہ انگوٹھی مانگی تو وہ کہنے لگی تم کون ہو؟ اس نے دعائی مچا دی کہ یہ کون گھسایا یہاں، اور وہ جو جالی بنا ہوا تھا چونکہ ساری قوت اور اس کا راز اور دیو اور جن اور بھوت اس کے قبضے میں تھے، اس لیے انہوں نے مل کے اس کو نکلوا دیا۔ یہ اصلی سلیمان جو تھے یہ وہاں سے بھاگے۔ تفسیر سن رہے ہیں آپ؟ اچھا، چنانچہ آپ جان بچا کر بھاگے اور فقیروں کا بھیس بدل کر بھیک مانگنے لگے۔ آپ کو شاید نہ معلوم ہو، بچپن میں ہمارے ہاں منظوم قصہ ہوتا تھا حضرت سلیمان کا۔ وہ سلیمان کو لوگ پاٹھے چکھاویں، وہ کسی بٹیارن کے ہاں جا کے انہوں نے نوکری کی تھی تو وہ بٹیارن کا وہ بھٹ جو ہوتا ہے اس میں وہ ایندھن ڈالا کرتے تھے، بھیک مانگنے لگے۔ آخر شاہ آمو کے ملک میں پہنچ کر آپ نے شاہی باورچی خانے میں نوکری کر لی۔ خدا کے عظیم پیغمبر کے متعلق یہ قصہ بیان ہو رہا ہے جن کی زندگیوں میں ہمارے لیے اس وقت قرار دیا گیا ہے۔ قضاکار بادشاہ کی بیٹی آپ پر عاشق ہوگی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ شہزادیاں فقیروں پہ عاشق ہو جایا کرتی، عاشق ہو گئی۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کو جنگل میں نکال دیا، یعنی اس فقیر کو تو نکالنا ہی تھا، بیٹی کو بھی ساتھ نکال دیا۔ ایک دن ایک ماہی گیر ایک مچھلی لے کر ادھر سے گزر رہا تھا، بھکارن شہزادی نے وہ مچھلی اس سے خرید لی، اور جس وقت اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی۔ حضرت سلیمان نے، جنہوں نے اپنا نام اب قحلت رکھ چھوڑا تھا، فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے، اسے فوراً اٹھا لیا اور آنکھ جھپکنے کے عرصے میں یروشلم پہنچ کر اس غدار کو قتل کیا اور خود تخت حکومت پر متمکن ہو گئے،
اور اس طرح سے پھر وہ سارے جنات اور بھوت پریت چرند پرند پھر آپ کے قبضے میں آ گئے۔ سمجھ لیا آپ نے قرآن کی ان آیات کا مطلب؟ یہ ہے تفسیر، اور یہاں تو میں نے یہیں تک ختم کیا ہے۔ میری دقت یہ ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا حصہ تو ہے تورات میں، اگر وہ اتنا ہی ہمارے ہاں بھی مفسر نقل کر دیتے تو پھر اپنی بات کیا ہوئی؟ وہ کہتے تھے وہ تو اتنا تو وہاں بھی ہے، ہمارے ہاں اس کے بعد اس پہ اضافہ بھی ہے، اور اضافے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں اس کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، وہ ساری چیز جنسیات سے ملوث ہوتی، وہ اگلا اضافہ جو ہمارے ہاں کی تفاسیر کے اندر آیا ہے، معالم التنزیل بڑی اہم تفسیر، میں نے پھر یہی کہا ہے کہ حیا کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، بس اشارتاً یہ عرض کروں گا کہ وہ جو جعلی بنا ہوا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تو اصلی تھی نا وہیں، پھر پوچھئے نہ کہ یہ صاحب تفسیر جو ہیں پھر کیا کیا لکھتے ہیں۔ جنسیات کا موضوع ایک دفعہ ان کے قابو آ جائے صحیح تھے۔ بہرحال اس قصے کو چھوڑیے، یہ ہے جو اس میں وہ ایک جن کا جو لفظ آ گیا کہ انہوں نے ان کو قابو کیا ہوا تھا، زنجیریں باندھ کے ان کو رکھا کرتے تھے، ان سے یہ سب کچھ بنوایا کرتے تھے۔ اب وہ جنات کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے آپ کے ہاں کتاب میں۔ اب آئی آیت 14، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ آیت کے قرآنی مفہوم کی طرف تو بعد میں آؤں گا، پہلے تفسیر سن لیجیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بعد تو یہ مملکت جو ہے یہ اجڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی، کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ موت تو برحق ہے لیکن ان میں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں۔ اس صورت میں یہ نقشہ ایسے ہی قائم رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کون سی بات مشکل ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان سے کہا کہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ عصا ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب بعض روایات میں ذرا سی وہ اعتراض سے بچنے تو کہا کہ ایک شیشے کا انہوں نے وہ ایک بہت بڑا سا ڈبہ بنایا، شو کیس جیسے ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہیکل میں جو عبادت گاہ تھی اسی کے اندر آپ کھڑے رہے۔ بہرحال اس اختلاف کے بعد جو آگے قدر مشترک ہے وہ یہ کہ آپ عصا ہاتھ میں تھا تو کھڑے ہو گئے، اور اس حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کھڑے تھے تو یہ جتنے بھی تھے یہ جنات وغیرہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، تو 1 سال گزر گیا اس طرح ان کے اوپر، وہی ان کی جو لاش تھی وہ اسی طرح سے اس کے سہارے کھڑی رہی۔ اب ترکیب تو یہ بڑی عمدہ رہی، بڑی کامیاب رہی، لیکن اس کا کیا علاج کہ خدا کے اس پروگرام میں یا اس کی ایک تدبیر کے اندر ایک تھوڑا سا نقص رہ گیا جس کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ عصا تھا لکڑی کا، لکڑی کو لگ گئی دیمک، وہ دیمک کھا گئی اس کو نیچے سے کھوکھلا کر دی۔
اور جب وہ اتنا کھا گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اس کا بوجھ نہ سہار سکی تو وہ عصا ٹوٹ گیا. عصا ٹوٹا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. تو یہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ارے یہ تو لاش تھی، ہم خامخواہ کے لیے سال بھر یہاں ذلیل و خوار ہو کے اور یہ سب کام کرتے رہے. ہمیں اگر پہلے سے ہوتا، پتہ لگ جاتا کہ یہ زندہ نہیں، یہ تو مردہ لاش کھڑی ہے، تو ہم اس کی غلامی سے اسی دن آزاد ہو جاتے. تو اپنے آپ پہ بہت لان تان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ سارے بھاگ گئے کیونکہ وہ تو مر چکے تھے اور سلطنت اجڑ گئی. صاحب یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ جو ہماری کتب تفاسیر میں بھی آ گیا. یہ ہو گیا. تاریخ اس کی اب شہادت دیتی ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کے آثار پائے جاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا جو تھا وہ بڑا ہی نالائق تھا، کمزور بھی تھا، نالائق بھی تھا. تو شروع میں تو اتنی عظیم سلطنت جو ہو اس کے بعد بادشاہ کے جانشین کچھ کمزور بھی ہوں، کچھ خرابیاں بھی ہوں، تو پھر بھی کچھ وقت تک تو یہ وہ چلتی ہے نا سلطنت. آہستہ آہستہ پھر اسے گھن لگ جاتا ہے، دیمک چاٹ جاتی ہے تخت کے پایوں کو، تو پھر وہ گر جاتی ہے. یہ ان کا بیٹا جو تھا بڑا نالائق تھا، کمزور تھا، جن کے ساتھ ان کی رکابتیں تھیں، جو دشمن تھے حضرت سلیمان کے. چنانچہ یہ چیز اب تاریخ میں آ گئی کہ وہ لوگ آئے اور خود بنی اسرائیل کے، یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ان میں سے خود 10 قبیلے اس سرکش باغی کے ساتھ مل گئے اور یہ سب کچھ ایک پروہت نے کیا. یہ تو درمیان میں ضرور آتا، سلطنتیں ڈوبتی اسی طرح سے. تو انہوں نے مل کر تو قریباً 1 سال کے بعد انہوں نے اس کو تخت سے اتار دیا، خود اس نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر، یہ جو باغی سردار آیا تھا. اور اس طرح سے مملکت سلیمانی جو اتنی شوکت اپنے اندر رکھتی تھی، جانشینوں کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے، بلکہ ایک ہی جانشین کی تھوڑے ہی عرصے کے بعد پیوست خاک ہو گئی. یہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بھی کہا ہے. اس سے بعد ایک دوسری آیت ہے سورہ صاد کی 38/34، وہاں یہ بات ذرا ایک لفظ میں واضح کیا ہوا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. ایک لفظ سے بات سمجھا جاتا ہے. قرآن جسم اور جسد دونوں ہی لفظ عربی زبان کے ہی ہیں. جسم کے جو معنی ہیں وہی عام طور پہ جسد کے معنی ہوتے ہیں، لیکن جسد ایک بے جان سے انسان کو کہتی ہیں، ایسا پیکر، مٹی کا ماد ہو جسے کہیں گے آپ. جسد بے روح عام طور پہ ہمارے ہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. پیکر تو نظر آئے انسان کا، لیکن اس کے اندر وہ انسانی صلاحیتیں نہ ہوں. بے جان پیکر، بے روح پیکر، بے قوت کا پیکر. قرآن نے کہا کہ سلیمان کے تخت کے اوپر جانشین جو اس کا بیٹھا، دیکھنے کو تو وہ انسان تھا ان کا بیٹا،
لیکن ایک پیکر خاکی تھا بے روح. وہ جس زور سے پہلے سے ندی چلی آ رہی تھی حضرت سلیمان کی شوکت کی، اس کی وجہ سے کچھ عرصہ تو یہ جسد بے روح جو تھا یہ حکمران رہا، لیکن آہستہ آہستہ اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ اس جسد بے روح کا جو تخت تھا اب لفظ وہ آ گیا، اس کے پائے کو دیمک چاٹ گئی. آہستہ آہستہ سازشوں کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا گیا، اور نتیجہ یہ کہ ایک دن وہ دھڑام سے گر گیا. یہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ ہم اپنی سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حقائق جو انفس اور آفاق کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ انسانی تحقیق تک ان پہ سے پردے اٹھاتی چلی جائے گی، ان کو ڈسکور کرتی چلی جائے گی، اور ہر پردہ اٹھنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچائے گی. بڑی عظیم چیز. یہ جتنی چیزیں سائنٹیفک ڈسکور، آپ دیکھیے یہ لفظ ہی ان کے ہاں جو ہے ڈسکور، نقاب کشائی کرنا، یہ قرآن کے اسی لفظ کا ترجمہ ہے حقیقت میں، کہ رموز فطرت اور حقائق کائنات کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں. جس دن کائنات وجود میں آئی تھی اس کے ساتھ ہی فطرت کے یہ سارے حقائق اور رموز جتنے بھی تھے یہ سارے وجود میں آ گئے تھے. ایٹم اس دن بھی موجود تھا جس دن کائنات وجود میں آئی ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، انتظار میں تھا کہ انسان کی تحقیق کا ہاتھ اوپر اٹھتا ہوا اس تک پہنچے، اس پردے کو اٹھا دے اور اسے حقیقت مسکراتی ہوئی دنیا کے سامنے آ جائے. یہ چیزیں ایجاد نہیں ہیں، یہ ڈسکور ہوتی ہیں. ایجادات تو ان کو کہتے ہیں کہ فطرت کی ان قوتوں کو یا ان عناصر کو یا ان ایلیمنٹس کو یا ان اجزاء کو لے کر کسی نئے فارمولے کے ماتحت ایک نئی چیز پیدا کر دینا، وہ تو ایجاد ہوتی ہے. وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جسے تخلیق کہا جاتا ہے، جسے خلق کہا جاتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہی اسے ہیں کہ ان چیزوں میں ترکیب نو سے کوئی نئی چیز بنا دینا، لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ موجود ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے جسے ڈسکوری کہتے ہیں، انکشافات جس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ فطرت کی قوتوں کے اسرار اور رموز جو ہیں یہ اس کائنات کی فضاؤں کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر صرف پردے پڑے ہوئے ہیں تمہاری جہالت کے. جب بھی انسانی تحقیق کا ہاتھ اوپر اٹھتا ہوا ان تک پہنچے گا، ایک پردے کو اٹھائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی، اور یہ حقیقت جب بھی سامنے آئے گی قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کے صداقت کا ثبوت بنے گی. اس کے متعلق ہم کیا بتائیں اور ہم سے آپ کیا پوچھیں؟ ہم نے انکشافات کیا کرنے؟ ہم تو ان کی جو منکشف چیزیں ہیں ان کے بھی بھیک مانگنے والے. یہی میں نے جو بات ابھی ایٹم کی ہے، ان قوموں نے فطرت کے ان پردوں کو اٹھایا، ایٹم کی قوت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آئی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ پاور سے سپر پاور بن گئے. ہمیں جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ تمہارا کام ہے کہ تم یہ کرو، الباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جماعت مومنین کی یہ خصوصیت بتائی تھی اس نے کہ یہ تمہارا فریضہ ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اٹھو اور اس پہ قبضہ کرو. وہ تو مومن کی خصوصیت یہ بتاتا تھا، لیکن مومن کی بتاتا تھا، ہماری تو نہیں بتاتا تھا.
ہم کہہ یہ رہے تھے کہ جنہوں نے اس میں یہ سبقت حاصل کرنی تھی، انہوں نے یہ پردے اٹھانے تھے، دنیا ان کی محتاج اس کے بعد ہوتی. ان کی یہ کیفیت ہے کہ پردے وہ اٹھا رہے ہیں، ہم ان کے محتاج ہو رہے ہیں. آج یورینیم نہیں مل رہا، اس نے وعدہ کر کے وہ پھر گیا، وہ پتہ نہیں کون سا ایک واٹر ہوتا ہے، وہ کہاں سے مانگنا ہے، کینیڈا والا نہیں دیتا اور یہ نہیں کرتا. 90 کروڑ 1 ارب کے قریب یہ جماعت مومنین جن کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہوا قرآن کہتا ہے. اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایک بھی نہیں جو ان فطرت کے پردوں کو اٹھائے. اسی میں یہ تاریخ آتی. یہ قرآن تھا جس نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی. اس سے پہلے یہ تھی نہیں کہ تاریخی حقائق کے اوپر بھی ماضی کے پردے پڑے ہوئے ہیں. تحقیق کرو، اٹھاتے چلے جاؤ. اقوام سابقہ کی سرگزشتیں، ان کے اندر چھپے ہوئے حقائق تمہارے لیے یہ قانون بے نقاب کریں گے کہ قوموں کے عروج و زوال کے قوانین اور اصول کیا ہیں. اور یہ بات جو قرآن نے کہی کہ سیرو فی الارض، گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں، جاؤ اور پھرو چلو اس کرۂ ارض کے اوپر. اور اس کے بعد ہے کہ جو مٹی تباہ ہوئی قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات جا کے پڑھو، ان کی اینٹوں کے اوپر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں اور ان داستانوں میں وہ قوانین پوشیدہ ہیں جن کی روح سے قومیں تباہ ہوا کرتی ہیں. جاؤ اور ان کو پڑھو. سنو عزیزان مان، یہ قرآن نے یہ چیز کہی تھی، سیرو فی الارض. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، میرا خیال ہے ایک دفعہ بتایا تھا میں نے. سیرو فی الارض تو حکم ہے قرآن کا. یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی مومن یہ کرتے ہیں، وہ تو حکم ہے یہ امر کا کہ جاؤ. جس طرح سے یہ مثلا کہا جائے گا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، سیرو فی الارض حکم ہے، تو یہ حکم خداوندی کی تعمیل تو ضروری ہے. یہ ارباب شریعت جو ہے وہ تو نہیں پوری تعمیل کرتے، اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ کرتے ہیں. ہم بھی کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. تصوف کے اندر ایک چلہ ہوتا ہے. گئے، جا کے پوچھا کہ حضرت صاحب کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ان دنوں تو وہ مل ہی نہیں سکتے، وہ حجرے کے اندر ہے. بھائی کب ملیں گے؟ وہ تو صاحب 40 دن کا چلہ ہوتا ہے، تو ابھی تو اس میں 15 دن باقی ہیں. ان سے کہا کہ وہ کسی وقت باہر نکلیں تو بہرحال ہم قدم بوسی کر لیں. کہنے صاحب وہ تو ایسے چلے میں ہیں کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. بھئی کس چلے میں ہیں؟ کہنے لگے سیرو فی الارض کے چلے میں ہیں. حجرے کے اندر 40 دن تک محبوس اور قید رہنے سے کہ ایک قدم باہر نہیں نکالنا، سیرو فی الارض کا چلہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے نا سیرو فی الارض، اس کی تعمیل ہو رہی ہے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے. کہا کہ ساتھ پھر یہ جو ہے فی الارض کا سیرو سیر جو کچھ بھی ہے، کہنے لگے کہ وہ ٹھیک ہے. یہ دنیا کے لوگ مادہ پرست جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے چل پھر کے ماتھے کی آنکھوں سے جا کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا نظر؟ ہمیں بیٹھے بٹھائے ہوئے عرش تک کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اور بلند ہوا آواز، اللہم صلی علی محمد. سیرو فی الارض کے چلے ہو رہے. وہ قومیں چاند تک پہنچ گئی ہیں، مریخ تک جانے کی فکر کر رہی ہیں. وہ یہ کچھ کرتی ہیں اور قرآن کے دعوے کی صداقت کے ثبوت باہم پہنچتے ہیں. اس نے جو کہا تھا قرآن کریم نے کہ کرۂ ارض اور یہ فضا کے اندر جتنے بھی کرے ہیں اور ان میں بھی جاندار مخلوق ہے، زندگی موجود ہے. قرآن کا دعویٰ ہے 1400 سال پیش تھا. فریضہ ہمارا تھا کہ اس دعوے کی صداقت کا ثبوت ہم پہنچاتے کہ ہے وہاں. اور اس سے آگے یہ ہے کہ خدا کے قانون کی روح سے یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک دن زمین کے کرے اور ان کروں کے اندر باہمی ربط پیدا ہو جائے، بلکہ
یجتمع ہوا، اجتماع ہے کہ ملاپ ہی ہو جائے ان کا، یہ ممکن ہے خدا کے قانون کی روح سے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم قرآن کے اس دعوے کی صداقت کا ثبوت ہم پہنچاتے. ہم کیسے ثبوت ہم پہنچاتے؟ ہمارے ہاں تو کتب تفاسیر میں یہ لکھا ہوا کہ یہ آسمان جو ہے یہ شیشے کا ایک ڈل ہے، اور یہ ستارے جو ہیں اس کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہیں. یہ ڈل جو موٹا ہے 500 میل کی مسافت ہے، اس میں 500 سال کی، اتنا موٹا ہے. پھر اس کے بعد درمیان میں خلا، پھر اس کے بعد اتنا ہی موٹا اور ڈال، پھر اس کے بعد اتنا ہی موٹا اور ڈال، پھر اس قسم کے یہ 7 اوپر تلے یہ آسمان ڈال. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جو حدیث ہے کہ اس 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر، وہ بھی اس کی گہرائی اتنی 500 میل کے سفر جتنی گہرائی، اس سمندر کے اندر 7 پہاڑی بکرے، وہ سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے، اور ان بکروں کے سینگ کے اوپر خدا کا عرش. اب یہ چیز کوئی کسی مفسر، کسی عالم، کسی فقیہ کی نسبت سے ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس دور کی بات ہے، انہیں علم نہیں تھا کہ زمین کیا ہوتی ہے، یہ کرے کیا ہے، یہ فضا کیا ہے، عرش سے کیا مراد ہے. ٹھیک، لیکن جب اس نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا جائے اس کے بعد؟ تو یہ خیال نہیں آتا کہ دنیا، یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، عالم الناس، علم انسانی کی معراج کبریٰ کے اوپر جو فائز تھے، ارے ان کی طرف یہ چیزیں منسوب کرتے ہو. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ یہیں آبادی نہیں، یہیں جاندار، آبادی نہیں، جان، لائف جسے آپ کہتے ہیں، اور کروں کے اندر بھی ہے، اور ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ جب ان میں باہمی ملاپ پیدا ہو جائے. یہ ہمارا فریضہ تھا کہ ہم یہ ثابت کرتے کہ یہ دیکھیے ملاپ بھی پیدا ہوا ہے، اور ایسے کرے دریافت کرتے جن کے اندر ابھی زندگی کی نمود ہے. یہ انہوں نے کیا. 5واں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم چاند پہ چڑھ گئے ہیں. وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، پھر بار بار دہرانے کی کیا بات کہ کیسے مذاق ہوا تھا. اسی طرح سے تاریخی حقائق ہیں عزیزان مانے. یہ ماضی کی داستانیں قرآن کریم نے 1400 سال پہلے، اس زمانے میں جب تاریخ نے ابھی اتنی ڈسکوریز کی نہیں تھیں، یہ داستانیں بتائیں. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تاریخ کی تجسس بھی، تحقیق بھی کرتے، اور جو کچھ اس نے کہا تھا ان کے ثبوت میں ہم پہنچاتے. تو ہم تو سیرو فی الارض کے وظیفے اپنے حجروں میں کرتے. انہوں نے یہ کچھ بھی کیا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جتنی قومیں قرآن نے گنائی ہیں نا، یہ عاد اور سمود اور یہ قوم لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور بابل کے، اور نینوا کے، فلسطین کے، میسوپوٹیمیا کے علاقوں کے اندر یہ ساری قومیں بات وہاں ہیں. یہ سارے کھنڈرات جتنے تھے، قرآن نے کہا تھا کہ جاؤ ان کھنڈرات کی اینٹوں پہ لکھی ہوئی داستانیں پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ قومیں تباہ کس طرح سے ہوا کرتی. یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے قبضے میں رہے. انہوں نے تو یہ کچھ نہ کیا. مغرب کی قومیں وہاں بھی اب خدائیاں کر رہی ہیں اور یہ چیزیں نکال رہی ہیں. ابھی میں عرض کروں گا کہ قوم سبا کا علاقہ جو یمن تھا، اس کے متعلق قرآن نے کیا کچھ کہا ہے، ہم نے تو کبھی تحقیق نہ کی. آج وہاں خدائیاں شروع ہو رہی ہیں، ایک ایک اینٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے قرآن کی آیات کی تصدیق کیا چلا جا رہا ہے. قرآن نے جن الفاظ میں بات کی ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ یہ
عام طور پہ بلند لٹریچر کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، اور الہامی یا یہ وحی کی روح سے جو کتابیں آتی ہے، الہامی نہیں کہنا چاہیے، اور جو محفوظ ہو وہ تو قرآن ہی ہے، کوئی اور ہے نہیں۔ عربوں کی زبان ہے، الفاظ کے ایک تو لٹرری میننگ ہوتے ہیں، جب ہم پانی کہتے ہیں تو اس کے لٹرری معنی تو یہ ہوتے ہیں، پانی کی شکل، لفظی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو یہ نہیں تھا کہ میں ایک گھڑا پانی کا بن گیا، اسے کہتے ہیں مجازی معنی۔ تو دنیا کی کوئی زبان بھی لیجئے، جو اس کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے اس میں لفظی معنی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ معنی مجازی جنہیں آپ کہتے ہیں، سملیز کے ذریعے سے، استعاروں کے ذریعے سے وہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ یہ خصوصیت برتی اس لیے جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایسی کتابیں وحی کی روح سے جو آتی ہیں، جس نے 1400 سال پہلے کے علمی سطح کے انسان کو بھی بات سمجھانی تھی، اور اس نے آئنسٹائن کو بھی بات سمجھانی تھی، اور آئنسٹائن تو ابھی آج کا ہے، ابھی تو قیامت تک کے پتہ نہیں کہ آئنسٹائن سے بھی بلند سطح کتنی ہوتی چلی جانی ہے انسانوں کی، اس نے ان کو بھی بات سمجھانی ہے۔ ایسی زبان جس میں مختلف سطح کے انسانوں کی سمجھ میں بھی بات آتی چلی جائے، اسے فگریٹو بھی ہونا چاہیے، اسے مجازی معنی اس کے ہونے چاہیے۔ وہ عرش کہے تو عام سطح کا اس زمانے کا انسان، وہ جو تخت حکومت ہوتا ہے، وہ سچ مچ کا وہ تخت سمجھے۔ بات تو یہی ہے نا کہ بادشاہت، قوت، حکومت، اور جو آگے بڑھے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ معنی ان کے کرتے ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے عربی زبان کے اندر، جس سے انتخاب کیا گیا قرآن کے لیے، کوئی دوسری زبان متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں اتنے فگریٹو یا مجازی معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں اس زبان کے اندر، کہ قرآن کو اس زبان کی روح سے آپ دیکھیے تو کوئی نہ کوئی مجازی معنی مل جاتا ہے اس کے اندر۔ اس کے لیے عرش کے معنی کنٹرول انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے مرکزی کنٹرول، اور پایا تخت، وہ برسر تخت بیٹھ گیا۔ ضروری نہیں کہ سچ مچ ایک تخت پوش بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تختہ الٹ دیا، جھنڈا سر نگوں ہو گیا۔ یہ جتنی آیتیں قرآن کریم کی اس انداز کی آتی ہیں جن میں حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، ان میں خاص طور پہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ ان الفاظ کے مجازی معانی اس زبان میں کیا دیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ اندر موجود واقعہ ہوا ہوں، آتا نہیں ہوں، میرے لغات القرآن میں نے اسے مرتب ہی اس طرح سے کیا تھا۔ تین الفاظ قرآنی کے لفظی معنی جو ہیں وہ بھی دوں، اور عرب جن مجازی معنی میں ان کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ساتھ دیتا چلا جائے۔ یہ آیت قرآن نے یہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس کے کرسی کے اوپر، اب یہ جو لفظ ہے یہ سچ مچ کی یہ کرسی نہیں جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں، یا سچ مچ کا وہ لکڑی کا تخت نہیں جسے عرش کہیں گے۔ یہ ہو تو خدا کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ وسع کرسی السماوات والارض، خدا کی کرسی تو ارض و سماوات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، تو وہ گویا اتنی بڑی وہ کرسی کیا کرسا کو بنا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لفظی معنی ہم یوں لیں گے یہاں کی کرسی، مجازی معنی جب لیں گے تو اس کے معنی اقتدار ہوگا۔ یہاں اب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں کی کرسی کے اوپر آج کون بیٹھا ہوا صاحب، اس کی کرسی جو ہے اس سے چھن گئی، یہ مجازی معنی ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عربی زبان تو مجازی معنی میں مرادفات کے اعتبار سے دنیا کی کوئی زبان آج تک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاید میں نے بتایا ہو کہ یعنی کس قدر وسعت ہے اس زبان کے اندر،
مرادفات کی کہ اور مثال تو چھوڑیے، میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اکبر کے دربار میں سے جو نورتنوں میں سے ابوالفضل اور فیضی دو بھائی تھے، فیضی نے قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان میں ضخیم 2 جلدوں میں لکھی ہے۔ قرآن کی تفسیر عربی زبان میں اتنی ضخیم، اور پوری کی پوری اس تفسیر میں ایک حرف ایسا نہیں آیا جس پہ نقطہ ہو۔ کیا پوچھتے ہیں اس زبان کا؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کیوں قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے اسے عربی مبین کے اندر نازل کیا ہے، زبان کی اہمیت بتاتا ہے وہ۔ تو قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس کی کرسی جو تھی اس کے اوپر ایک وہ دابتن ارض، دابا کے معنی ہوتا کوئی سانس لینے والا، جسد کے معنی ہوتا ہے ایک لوتھڑا سا یا مٹی کا مادو سا، پیکر سا، بے روح۔ تو عرض کے اعتبار سے اگر لیں، پستی اس کے معنی، بلندی نہیں مملکت کی، جو مٹی کا پیکر، جسد آب و گل جسے ہم آج کہتے ہیں، محض سانس لینے والا۔ کہا کہ سلیمان کی یہ کیفیت کہ اس کے اقتدار اور وسعت اور شوکت کا یہ عالم کہ ایک دنیا جہان اس کے لیے مزدوریاں کرتی رہی، اور اس کے فوری بعد اس کے جانشین کی یہ کیفیت جو بیٹا تھا کہ ایک جسد بے جان ہے جو اس کے تخت کے اوپر آ کے بیٹھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ خود ایسا تھا، اور جو اس نے اپنے ساتھ سہارے لیے سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے، ان سہاروں کی کیفیت یہ، وہ خود اتنے کمزور تھے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ جیسے عصا کو دیمک چاٹ جائے تو وہ گر جاتا، کھوکھلے سہارے، خود جسد بے جان، سہارے سارے کھوکھلے۔ کچھ دنوں کے لیے تو وہ شوکت و حشوت جو تھی وہ قائم رہی۔ وہ جو اگلی لفظ ہے کہ ان نے کہا وہ جو جنات قابو کیے ہوئے تھے، اس نے یہ سارے بڑے بڑے سرکش پہاڑی باشندے جو اس کے کام میں بیگاریوں کی طرح لگے رہتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اتنے عرصے تک ہمیں جو وہ پہلی شوکت کا ذہن کے اندر تصور و دبدبا اور تنتنا اور غلغلہ چلا آتا تھا، اس کی وجہ سے ہم آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ کرتے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو ایک مٹی کا مادو ہے جو اس کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ اتنا کمزور ہے اور اس کے سہارے اتنے کھوکھلے ہیں، ہم پہلے ہی دن اس کو الٹ کے رکھ دیتے۔ عذاب مہین جو کہا، کیا بات ہے، ذلت آمیز عذاب کو وہ کہنے لگے وہ اس قسم کے ایک بادشاہ کی عطایت بڑی ذلت آمیز کی ہمارے لیے یہ عطایت۔ بات تو یہ ہے صاف، لیکن صاف کیسے رہ سکتی؟ سوال یہ ہوا کہ یہ بیٹا اس قسم کا کیوں ہوا پیدا؟ ٹھیک ہے نا، کیوں کا جواب تو دینا ہوا، مفسرین کے ذمہ ہے۔ اب سنیے وہ بیٹا کیسے پیدا ہوا، میری بیٹیوں سے معذرت کے ساتھ۔ یہ تو میں تفسیر کی باتیں کر رہا تھا، براہ راست آ جائیے سنیوں کے ہاں حدیث کی کتابوں میں، حدیثیں تو لاکھوں کی تعداد میں، 6 کتابیں ہیں جن کو صحائح ستہ کہتے ہیں۔ ستہ کے معنی 6، صحائح کے معنی صحیح ترین کتابیں۔ ان میں سے 2 جو ہیں ان کو صحیحین کہتے ہیں، مسلم اور بخاری، کہ ان 6 میں سے بھی پھر چن کے 2 اوپر، اور ان میں سے بخاری شریف کو اسہل الکتب کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب بعد کتاب اللہ۔ غنیمت ہے بعد کتاب اللہ، کہہ دیا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ورنہ ان کے ہاں تو عقیدہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، اور آپ کے ہاں کئی احکام شریعت ایسے نافذ ہیں جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں، وہ حدیث کے مطابق ہے، اور کہتے ہیں اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہوا۔ 12 اصل الکتب، سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف،
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیٹا جو بتایا کہ ایسا نالائق ہوا، یعنی اس آیت کے معنی تو انہوں نے وہی کیے تھے کہ حضرت سلیمان کی لاش جو تھی وہ عصا کے سہارے کھڑی تھی، وہ جو بات آئی نا کہ ان کا بیٹا نالائق تھا، تو وہ بیٹا کیسے نالائق پیدا ہوا ایسے باپ میں؟ بچیوں اور بہنوں سے معافی کے ساتھ، جب تک وہ سنا نہ دوں الفاظ، بات نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ یہاں تک بھی چلا جاتا ہے انسان۔ بخاری شریف کی میرے سامنے ہے، اوریجنل بھی عربی زبان کی اندر ہے، ضرورت نہیں، ترجمہ انہی کے ہاں کا شائع کردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں معذرت چاہتا کہ ایک بار سلیمان نے کہا کہ میں آج رات اپنی 70 عورتوں کا دورہ کروں گا، اور ہر عورت حاملہ ہو کر ایک ایسا شاہ سوار پیدا کرے گی جو راہ خدا میں جہاد کرے۔ سلیمان کے ساتھی نے کہا، اور ان میں لکھا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ کہو، جو کہہ رہے ہو کہ وہ 70 شاہ سوار پیدا ہوں گے، انشاءاللہ کہو۔ لیکن حضرت سلیمان نے نہ کہا، نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی، صرف ایک عورت کے آدھا بچہ پیدا ہوا، ستمایا شاید جسے کہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب سوار پیدا ہوتے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے، تو وہ نہ ہوئے، وہ ایک جو تھا وہ بھی آدھا پیدا ہوا، اور وہ اس طرح سے وہ بیٹا ان کا اتنا نالائق پیدا ہوا۔ سمجھ گئے نا قرآن شریف کی بات میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ملکہ سبا کا قصہ آتا ہے اس آیت میں، اس سورت میں۔ اگرچہ سورت کا نام سورہ سبا ہے، لیکن یہ واقعہ تفصیل سے یہاں نہیں آیا۔ سورہ نمل میں بھی آیا ہے، سورہ قصص میں بھی آیا ہے، دوسرے مقامات میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی دوسرے واقعات جو ہے آگے چل کے آئیں گے۔ سورہ صاد میں 38ویں سورت ہے، وہ تو میں ان مقامات میں صرف لوں گا۔ یہاں جتنا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور عبرت ہے۔ یہ سبا کا جو ملک تھا، ملکہ، وہ جو انگریزی میں شیبہ کہتے ہیں نا، کوئین شیبہ، اس کی فلمیں بھی بن کے آیا کرتی تھی۔ یہ سبا ملک کا نام ہے، اور اس کوئین کا نام بھی اسی لیے وہ سبائی کہتے تھے۔ یہ جو یمن کا علاقہ ہے، شمالی یمن میں، یہ ان کا علاقہ تھا۔ یہ بڑا ہی پرفضا علاقہ، سرسبز و شاداب، ان کی معیشت زرعی تھی، کھیتیاں، باغات، پانی کے چشمے۔ پانی کے چشموں کو انہوں نے، جیسے یہ ڈیم ہے نا ہمارے ہاں تربیلا ڈیم اور یہ بند جسے کہتے ہیں، انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، تو پانی اس میں جمع کیا کرتے تھے۔ تو دور دور تک اس سرزمین پر ان کی مملکت میں کھیتیاں، لہلہاتی، باغات سرسبز یہ تھے، اور ان کی معیشت زرعی تھی۔ یہ اپنی پیداوار جو تھی، گویا وہ یہاں سے یمن سے لے کے تو شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے تک کی جو راستے میں منڈیاں تھیں، ان تمام میں ان کی پیداوار جایا کرتی تھی۔ بڑی خوشحال ملک تھا۔ ملکہ سبا کے ساتھ جو معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا وہ تو آگے بات آئے گی۔ یہاں قرآن کریم میں اس قوم کے انجام کی بات کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہا وہ مملکت ایسی تھی کہ دور دور تک لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ خوشحال مملکت ہو تو اس قسم کی ہو۔
جنتان ان یمین و شمال، دائیں اور بائیں ان کے وہ زمین کیا تھی، بس مسلسل باغات چلے جاتے تھے. من رزق ربکم واشکروا لہ. ہمیشہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اتنا کچھ خدا نے دیا ہے تو اسے اس طرح صرف میں لاؤ جس طرح اس نے کہا ہے. یہ ہوتا ہے شکر. ایسا کرو گے تو تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں گی. اس کے بعد 4 لفظ ہیں یا 2 ٹکڑے، اور میں کہتا ہوں کہ زندگی کی ساری حقیقتیں اس دنیا کی زندگی کی 4 لفظوں میں سمٹ آئی ہیں، اور جسے آپ اسلامی مملکت کہیں گے اس کو تو بیان ہی 4 لفظوں میں کر دیا. سنیے عزیزان من قرآن کا اعجاز سمٹا کے بعد کیسے کرتا ہے. کہتا ہے بلدۃ طیبۃ و رب غفور. مملکت سرسبز و شاداب اور خدا کی حفاظت. کہنے لگے بس یہ کافی ہوتی ہے. یہ ہے اعجاز قرآن کا، بیان کا اعجاز. عزیزاں نے کہیے کوئی کمی اس میں، کسی اضافے کی ضرورت، کسی تشریح کی ضرورت. اس نے کہا ہے کہ بھوک خدا کا عذاب ہوتا ہے. وہ جو سورہ نحل کے اندر ہے کہ ایک قوم تھی، وہ انہیں امن بھی تھا اطمینان بھی تھا. 2 لفظ ہیں وہاں. کہا امن یہ تھا کہ انہیں حفاظت خداوندی حاصل تھی، اطمینان یہ تھا کہ انہیں رزق کی طرف سے اطمینان تھا. رزق کی طرف سے استغنا اطمینان پیدا ہوتا ہے. بلدۃ طیبۃ. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ طیب اور خبیث 2 لفظ ہیں عربی زبان کے. ترجمہ تو ہمارے ہاں طیب کے معنی پاک، خبیث کے معنی خبیث. یہ بلدۃ طیبۃ پاک پھر کس طرح سے ہو؟ طیب کہتے ہیں اس درخت کو جس میں پھل آئیں. خبیث وہ درخت ہوتا ہے جو درخت ہو پھل نہ دے. بلدۃ طیبۃ. پوری مملکت پوری کی پوری جو تھی پھلوں سے لدی ہوئی. رزق کی فراوانیاں. قلوب میں رزق ربکم کہا ہے نا، رزق کی فراوانیاں. بلدۃ طیبۃ. یہ تو ہو گئی مادی چیز، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھی تو ساتھ ہے، امن بھی تو ہونا چاہیے. وَرَبٌّ غفور. ترجمہ یہ ہے اور خدا بخشنے والا. بخشنے والا نہیں، مغفرت کے معنی حفاظت کے ہوتے. خدا کی حفاظت، رزق کی فراوانی. کہا اس کے بعد اور چاہیے کیا؟ خالی رزق کی فراوانی بھی تباہی لے آتی. ابھی میں عرض کروں گا. اور اگر یہ کچھ ایسا ہو ہی نہ جس کی حفاظت کی ضرورت ہے تو خدا کی حفاظت بے معنی چیز ہے. یعنی وہ کاہے کی حفاظت کرے گا جو ہے ہی نہیں تمہارے پاس کچھ. نہ لٹتا دن کو تو کب خواب چین سے میں رات کو سوتا. رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رات ان کو. جو لٹ جائے قوم ان کو کھٹکا کھائے کا رہتا، ان کو حفاظت کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ وہ چوکیداری نہیں ہوتی. اجڑے ہوئے مکان میں چوکیدار بھی کبھی کو رکھتا. بلدۃ طیبۃ و رب غفور. ابھی آپ کہہ گے کہ یہ کیا بار بار جھومتا ہے؟ میں کیا عرض کروں، میں کیوں جھومتا ہوں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ کہیے کسی سے بھی، بلند سے بلند قلم نگار بھی کیوں نہ ہو، کہ 4 لفظوں میں بات یوں بتا جائے اور اس کے بعد مکمل کر دے سارا قصہ، اور ساری سیاست معیشت اس کے اندر آ گئی. بلدۃ طیبۃ اور غفور. مغفرت حفاظت جو ہے اس میں رب غفور ہے. اصل حفاظت یہ ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ سپاہ ہونی چاہیے اور فوجیں ہونی چاہیے اور توپیں ہونی چاہیے، ہوائی جہاز، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن حقیقی حفاظت تو ہوتی ہے جو انسانی، جو وہاں کی آبادی بس رہی ہے ان کے قلب کو ایک اطمینان ہونا چاہیے. اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا نظام خدا کی اقدار کے مطابق ہو، ہر فرد اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرے.
وہ ہے رب غفور، ربوبیت کی روح سے جو مغفرت حاصل ہو۔ کھولتے جائیے ان الفاظ کے معنی عزیزان من، جھومتے جائیے اس کے بعد رب الغفور، وہ مغفرت جس میں ربوبیت حاصل ہو ہر فرد کو، اور وہ ہو سکتی ہے بلدتن طیبتن نہیں۔ فعارضوا، انہوں نے اس سے اعراض برتا۔ یہاں یہ بات نہیں تھا کہ اعراض برتا کیا کیا، دو آیتوں کے بعد ہے، جسے آج آپ استعماریت یا کالونائزیشن کہتے ہیں نا۔ اپنی جگہ تو مملکت سلطنت چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر وہ پاؤں پھیلاتی ہے، وہ علاقہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، یوں وسعت جاتی ہے، پھر مطمئن نہیں ہوتی اپنے علاقے کے اوپر ہی۔ جول ارض جسے کہا جاتا ہے، دوسروں کی زمینیں کھانے کی بھوک، دور دراز تک چلے جانے کا ہوس۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو حکمرانی کے لیے دوسرے ممالک قبضے میں لے جائے، یا زرعی پیداوار جو ہے اس کی بجائے تجارت اختیار کر لی جائے، کامرس اتنی ہو۔ انگریز کی پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کیا تھا وہ آئی تھی اس راستے سے، ہراول بس دستہ بنی تھی وہ انگریز کی حکمرانی کا۔ قرآن نے کہا ہے کہ بلدتن طیبتن بھی تھا اور رب غفور بھی تھا ان کے ہاں، لیکن فقالوا یہ 19ویں آیت ہے، دو تین آیتیں درمیان میں نے چھوڑی ہیں، وہ وجہ یہاں بتاتا ہے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ان کے دل میں یہ ہوس پیدا ہوئی کہ اسی مملکت کے اندر مطمئن ہو کے بیٹھنا تو یہ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہاں تو سب کچھ حاصل ہے، چلیے بڑھیے اب آگے۔ باعد بین اسفارنا، لمبے لمبے کر دے ہمارے سفر۔ فقالو کے معنی یہ ہیں کہ مانگ مانگ کے یہ چیزیں لی انہوں نے اپنے لیے۔ ہم نے کہا کہ ایک لفظ ہے وظلموا، کے معنی یہ ہیں کہ لمبے لمبے سفر کے معنی ہیں پاؤں پھیلائے، کمزوروں کے اوپر ظلم کیا جا کے انہوں نے بہت کمزوروں پہ ظلم کیا کرنا تھا۔ ظلموا انفسہم، اپنے آپ پہ ظلم، اچھے بھلے مطمئن بیٹھے تھے، بلدۃ طیبۃ رب غفور، کہا نہیں، پاؤں پھیلائے، دور دور تک ہوس ملک گیری کے اندر چلے۔ کمزور تو ملک دوسروں کو تو چھینا اسی لیے جاتا ہے، اسی طرح جاتا ہے نا کہ وہ کمزور ہوں، یہ قوت کے بل کے اوپر ان کا مملکت چھینے، سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ کہا بظاہر ان پہ ظلم کیا، اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آگے بات وہاں آئے گی، یہاں ہے فجعلناہم احادیث۔ نتیجہ کیا بات ہے؟ نتیجہ یہ کہ اتنی بڑی مرفع الحال اور خوشگواریوں کی مالک قوم، اس کے بعد دنیا میں صرف اس کی داستانیں باقی رہ گئی۔ جعلناہم احادیث، ہوا کیا؟ اب جو دور دراز ملکوں تک چلے گئے، اپنے ملک کے اندر زرعی نظام تھا معیشت کا، اور اس کے لیے بنائے ہوئے تھے بند، خواہ انہوں نے تجارت کے لیے یہ کیا یا حکمرانی کے لیے کیا، دور دور تک نکل گئے۔ یہ جو تھی معیشت زرعی، اس کی طرف سے اعراض برتا انہوں نے، یہ جو بند تھے ان کی مرمت نہ کی، نگہداشت نہ کی، ان کا خیال نہ رکھا، کیونکہ دوسری طرف بہت تھوڑی محنت سے زیادہ دولت حاصل ہو رہی تھی۔ سر اوور نائٹ ملینئر کا خیال جو پیدا ہوا، تو یہ جو ملک کے اندر یہ سارے اسباب تھے اس قسم کی معیشت کے، ان کو نگلیکٹ کیا۔ فعارضوا، یہ ہے اعراض جو انہوں نے برتا۔ نتیجہ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتै اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل۔ کہا کہ ایک ہی دفعہ پانی جو آیا، بند جو تھا آگے سے اس کی دیواریں ٹوٹیں، سارا ملک اس سیلاب بلا کے اندر بہہ گیا۔ کیا الفاظ ہیں، لفظ وہی جنتین۔ کہا وہ باغات تھے، اب وہاں جھاؤ
جھاڑ بیریاں، کانٹے دار جھاڑیاں، اس کے سوا وہاں کچھ نہیں نظر آئے گا. آج تک اس علاقے میں یہی کچھ ہے. ابھی چند دن ہوئے ایک آرٹیکل چھپا تھا، وہاں جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس بند کے نشانات، اس کی دیواریں وہاں موجود ہیں جو کھدائی میں سے نکلی ہیں. اور یہ جھاؤ اور یہ جھڑبیریاں اور یہ کانٹے دار جھاڑیاں، کہا کہ جنت وہاں باغات تھے، بس اتنا ہی ہوا کہ وہ پھلدار درخت خوشگواریوں کے، اس کی جگہ سے جھاؤ بیریاں اگ پڑی. ذالک جزایناہم بما کفروا، کیا لفظ، یہ کفر کیا برتا انہوں نے؟ پہلے کوئی ایمان کی بات تو آئی نہیں تھی سامنے، تو نظر آیا کہ قوانین خداوندی سے جو فطرت کے اندر، خارجی کائنات کے اندر کار فرما ہے، ان سے انکار کرنا بھی کفر ہے. ان سے سرکشی برتنا، ان سے آرزو ہے نا، اعراض برتنا، سرکشی بھی نہیں ہے یہاں، نگلیکٹ کر دینا ان سے، اس کے لیے بھی لفظ کفر ہے. وہ اس لیے ہے کہ کفر قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا نام ہے نا. تو انسانی زندگی کے لیے قوانین تو آ گئے اس وحی کی روح سے قرآن کے اندر. یہ جو باہر فطرت کے قوانین ہیں وہ بدھو کو مار کے بنائے ہوئے قوانین خداوندی ہیں، ان کی اطاعت بھی اسی طرح سے ضروری ہے. وہ مومن کہتا ہی اس کے ہے کہ جو الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ کا ایمان لاتا ہے. قوانین خداوندی، مظاہر فطرت، قوتیں فطرت کی جو ہیں، ان کے مطابق کام کرنا بھی خدا کے قوانین کی اطاعت ہے. ان سے اعراض برتنے کو قرآن نے کفر کہا ہے. ہم تو دور کفر کی مار میں ہیں عزیزان من. وہ جو فطرت کے قوانین ہیں ادھر سے بھی اعراض، اور یہ جو اقدار خداوندی ہیں ان کی بھی خلاف ورزی. جزائناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، پھر کفور آیا. ہاں، اس قسم کا بدلہ جو ہے کفر سے ہی ایسا ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بڑی فراوانی سے رزق حاصل ہوتا، قرآن کریم نے بھوک کو، رزق کی مار کو خدا کا عذاب کہا ہے. تو ایسا نظر آتا ہے کہ رزق فراوانی سے اگر حاصل ہو تو یہ تو ٹھیک ہے، خدا کی نعمت ہوتی ہے، لیکن اس نے شرط لگائی ہے اس میں کہ رزق کی فراوانی میں بھی اقدار خداوندی جو ہے ان کو نگاہ میں رکھنا، اس سے ہی وہ محفوظ رہتا ہے رزق. ورنہ کہا جہاں بھوک جو ہے وہ قوموں کو تباہ کرتی ہے، دولت کی فراوانیاں بھی اگر بلا حدود تم اپنے پاس رکھو اور اقدار خداوندی کی احتیاط نہ برتو تو وہ بھی تباہی کا باعث ہوتی ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت 28/58 پھر عرض کروں، سورہ النحل میں ہے، وہ ہے 16/112. رزق کی فراوانیاں خدا کی نعمت ہے، لیکن یہاں کہا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہا کتنی قومیں ایسی ہیں کہ جو دولت کی فراوانیوں کے ہاتھوں سے تباہ ہو گئی. بھوک سے بھی مر جاتا ہے آدمی، اور جو بہت زیادہ کھا جاتا ہے اسے بھی تو مر جاتا ہے نا. بطرت میں دولت کی فراوانیاں بری طرح سے تباہ کرتی ہیں. دولت کی فراوانیوں سے تباہ ہونے والی قومیں آگے یہ ہے عزیزان من. کیا انداز ہے. فتلکا مساکنہم، کہتا ہو یہ ہے ان کی اجڑی ہوئی بستیاں پڑی ہوئی، جاؤ وہاں جا کے دیکھو. ان کے محلات جو ہیں، ان کے قلعے جو ہیں، وہ ان کی دولت کی فراوانیوں کی شہادت دیں گے، اور ان کے کھنڈرات ان کی تباہی اور بربادی کا ثبوت ہم پہنچائیں گے. فتلکا مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، اس طرح تباہ ہوئے کہ وہ اجڑا ہوا دیار ہو گیا. ہمارے ہاں مالیہ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، بے چراغ دے.
وہ گاؤں جس میں دیا نہ جلے رات کو، اجڑا ہوا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد وہاں کوئی بسا نہیں، اور کوئی اس طرح سے تباہ ہوئی کہ کسی دوسری قوم نے بھی آ کے ان کو نہیں، ان پہ قبضہ کیا کہ چلو ہماری ملکیت میں آ گئے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اس کا وارث خدا ہی رہ گیا۔ واہ واہ واہ، دولت کی فراوانیوں کے ہاتھوں جو تباہی آتی ہے، قرآن نے وہاں کہا ہے کہ جاؤ دیکھو ان کے مساکن کو بھی تو دیکھو۔ بھوک سے مرنے والوں کے مساکن کہاں ہوں گے؟ ان کی تو جھونپڑیاں ہوں گی بیچاروں، مساکن تو ان کے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہا یہ کیفیت تھی ان کی، اس پہلی معیشت جو تھی اس میں، وہاں سے لے کے یمن سے لے کے فلسطین کے علاقوں تک راستے میں بڑی بڑی بستیاں بستی تھیں، ان تک ان کی پیداوار پہنچتی تھی، وہاں سے ان کو بہت کچھ حاصل ہوتا تھا، طیبتاً تھا بلد، رب غفور بھی موجود تھا، سیروا فیہا لیالیہ و ایاماً آمنین، قافلے ان کے چلتے تھے اور وہ بڑے امن سے وہاں رہتے تھے، امن بھی میسر تھا، اطمینان بھی۔ اور وہاں آگے ہے کہ انہوں نے اسی پہ پھر اکتفا نہ کیا، وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اس طرح سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جیسے بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے، بکھرے ہوئے ذرے رہ گئے۔ کہا جاؤ اور پڑھو ان کی داستانیں ان کے مساکن سے۔ کہا کہ ہم یوں ہی تاریخ کی کتابیں نہیں لکھ رہے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ان داستانوں میں موت اور حیات کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں اس قوم کے لیے جو صبار، استقامت سے کام لے اور وہ شکور بھی ساتھ ہو، جو کچھ حاصل ہو وہ اقدار خداوندی کے مطابق سب کرے، یہ کچھ کرے تو بلدۃ طیبۃ و رب غفور دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ ایسا نہ کرے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کی تباہی آئی، اور تباہی کے بعد کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بڑی لطیف بات کہہ گیا، ابلیس و آدم کی کشمکش تو آپ نے اس سے پہلے آ چکی ہوئی ہے بڑی تفصیل سے، تو وہاں یہ چیز ہے نا، جب ابلیس سے یہ کہا گیا، دو فکروں میں دہرائی دوں، یہ باتیں ضروری ہے تجدید ہوتی چلی جائے کہ یہ جرم کیا تھا اس کا۔ یہ تمثیلی انداز ہے قرآن کا جو بیان کیا گیا، قصہ آدم کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، نہ شیطان اس طرح سے کوئی مجسم فرد ہے، تمثیلی بات یہ ہے، ابلیس یا شیطان جسے کہا گیا ہے، انسان کے جذبات جو قوانین خداوندی کے خلاف سرکشی برتیں اور انسان صرف اپنے ہی مفاد کے پیچھے پڑا رہے، اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا رہے، یہ اس کا ابلیس ہوتا ہے۔ جو میں نے کہا ہے نا اس کا ابلیس ہوتا ہے، یہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درخشندہ حدیث تو چمک کے کہہ دیتی ہے کہ میں رسول کا قول ہو سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر فرد کا ایک ابلیس ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ نے کہا ہے ہر فرد، ہر شخص کا، یعنی کہ ہر شخص کا ہو۔ کہا آپ کا بھی ابلیس ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ابلیس۔ کہنے کہ آپ کا ابلیس پھر؟ کہا میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے۔ جذبات انسان کے اندر، ہر فرد کے اندر ہوتے ہیں، انہیں نکال دیجئے تو انسان ہی نہیں رہتا، ان کو کافر کر دیجئے، سرکشی اختیار کر لیں تو یہ ابلیس ہو جاتا ہے، یہ شیطان بن جاتا ہے، ان کو اقدار خداوندی کے تابع رکھیے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کا ابلیس ہوتا ہے، میرا بھی ابلیس ہے کہا، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے۔ سارا اسلام اس پہ آ جاتا ہے عزیزان من،
اپنے جذبات کو اقدار خداوندی کے تابع رکھنا اسلام ہے. جذبات کو آپ مار نہیں سکتے، فنا نہیں کر سکتے. نفس کشی فریب ہے، یہ مر نہیں سکتے. اور اگر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مارے، یہ خدا کے خلاف چیلنج ہے، جنگ ہے. تو پیدا کرتا ہے جذبات کو، ہم مارتے ہیں جذبات کو، معاذ اللہ. سارا تصوف اس پہ ہے، جذبات کو مار رہے ہیں. مر کیسے سکتے؟ قریرو تاب مستوری نہ دارند تو در بندی زیروزن سر برارند. کیا حسین تشبیہ ہے شعر کے اندر. حسن کا جلوہ دکھانے والے جو ہیں وہ پردوں کے اندر نہیں رہتے. دروازہ بند کرو تو وہ روشن دان سے کھڑکی سے جھانک لیتے ہیں. ان جذبات کو اگر آپ فطرت کے مطابق ان کے لیے آؤٹ لیٹس اگر نہ دیں تو یہ اس کے بعد غیر فطری طریقے اختیار کر لیتے ہیں. انہوں نے تو باہر آنا ہوتا. یہ جو نفس کشی کے دائی ہیں، مدعی ہیں، ہم سے پوچھیے کہ ان کے جذبات نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں باہر آنے کے لیے. کیا کیا طریقے اختیار، پرورشن اس کو کہتے ہیں. کیا شعر یاد آ گیا. کس قدر حسن بھی مجبور کشاکش ہے. کیا مجبور کشاکش، کس قدر حسن بھی مجبور کشاکش ہے کہ سر جھکائے نہ بنے، آنکھ اٹھائے نہ بنے. ہے نا خوبصورت. یہ ہوتا ہے. کہا کہ پھر بات ہو رہی تھی ابلیس کی. آدم سے خدا نے کہا کہ اس کے یہ نہ کرنا، اس نے معصیت کی، وہ کیا. ابلیس سے کہا کہ اس کے سامنے جھکنا، اس نے سرکشی برتی، نہ کیا. قرآن کہتا ہے کہ معصیت تو دونوں نے کی. آدم سے جب کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میں اپنے اس گناہ کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اعتراف کرتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی. کہنے لگا کہ تمہیں اعتراف اس کا ہوا ہے، ندامت اس کی ہوئی ہے، تم میں اصلاح کی صلاحیت ہے. اسے کہا تم نے کیوں کیا ایسا؟ کہا صاحب میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بندہ بے جان، تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا ہے، تو نے کرایا مجھ سے، میں کیا کرتا. کہنے لگے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، تیری اصلاح ہی نہیں ہو سکتی ساری عمر کے لیے، جا مردود ہو گیا. راز ہی اتنا ہے قصہ ابلیس و آدم عزیزہ نے مان. ابلیس نے کہا تھا کہ بہت اچھا، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ مردود راندہ درگاہ بنایا جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے اسے بھیج دے دنیا میں، ہمیں بھی بھیج دے، دونوں کو ایک رنگ میں رہنے دے، محمد علی کو بھی اس پرنس کو بھی. اس رنگ کے اندر پھر دیکھ کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ. کہنے لگے ٹھیک ہے منظور. کہنے لگے ایک شرط کے ساتھ، تو ہے قادر مطلق، مجھے پتا ہے تیرا، ایسا نہ ہو کہ اس کو میں نیچے جب دوں، اس کی چھاتی پہ چڑھوں، گردن پہ میں ہاتھ دوں تو میرا ٹینٹوا دبا دے، یہ تو ہاتھ نہ کرنا. کہا کہ نہیں، ہم تم دونوں کو یکساں موقع دیں گے، ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے. کہنے لگے انٹرفیئر نہ کرنا تو، اور کہنے لگا بچوں سے تکی میں تیرے نہ کرنا کی ہے، نچاؤنا کیویں ہے. لفظ بڑے عجیب ہے، وہ آپ کو پتا ہے. تگنی کا ناچ نچا دوں گا، اس کو بھیج ذرا، تم نے نہ دخل دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا. ہم تو اسپورٹس مین لائک اسپرٹ کے بات ہی ہیں. یہ بھارت اور پاکستان کا کرکٹ نہیں ہو رہا، ہم نہیں دخل دیں گے. جی وہاں کے امپائروں کے ہاتھے ساری دنیا رو رہی ہے. ابلیس نے یہ کہا تھا خدا سے کہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کیا بات قرآن نے کی، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. کہنے لگے جو ابلیس نے وہاں یہ کہا تھا انہوں نے سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا، اپنے جذبات کے پیچھے چل، اور نتیجہ اس کا یہ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. بڑی عظیم چیز ہے. کہا جائے گا اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیا بڑی زیادتی ہے،
ہاں ٹھیک ہے، آدم آیا تھا، یہ شر کی قوتیں، یہ ابلیس اور یہ ساتھ اس کے یہ بھیج دیں، قدم قدم کے اوپر اس کے راستے کے اندر یہ چیزیں موانعات کھڑی کر دیں. اب اس نے تو دوزخ میں جانا ہے. کہا کیا چاہتے ہو، پتھر کے بنا دیا جائے تمہیں کہ تمہارے اختیار و ارادے میں کوئی بات ہی نہ رہے، بڑے نیک بنو گے نہ پھر خوش آئے گی ایسی نیکی تمہیں. کہا کہ وہ نیکی وہ ہے جو برائی کی قدرت رکھتے ہوئے نیکی کی جائے. دیانتداری وہ دیانتداری ہے کہ فریبکاری اور چوری کا اقتدار رکھتے ہوئے پھر دیانتدار بنو. تو کہا یہ تو ہم نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ تم پرکھتے جاؤ کہ اس قسم کی کششیں اور ٹیمپٹیشن جو ہیں اس کے باوجود ہم کس قدر اقدار اور صداقت کے اوپر قائم رہتے ہیں. یہ اس لیے ہے جو کچھ ابلیس اس طرح یہ کچھ کرتا ہے. اس نے بہرحال اپنا زن تم نے ابلیس کا وہ دعویٰ سچا کر دکھایا اور یہ حالت تمہاری ہو گئی. عزیزان من، سورہ السبا کی آیت 21 تک ہم آ گئے. 22ویں آیت سے آئندہ لیں گے. درس کا وقت یہی 9 بجے ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.